الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. الحمدللہ آج کی عظیم الشان سالانہ جلسہ دستار فضیلت و تقسیم اسناد اور بالخصوص آج کی عظیم الشان محفل مرکز جامع نور القرآن میں عرس داتا علی حجویری اور عرس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں اس محفل کو سجایا ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ جب عام طور پر عرس کی محفل سجائی جاتی ہے تو وہاں پر اصال ثواب کیا جاتا ہے، اور خاص آج اس محفل میں جو اصال ثواب کیا گیا ہے آپ سنیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا. میں پیر سید محمد علی شاہ صاحب جو کہ مرکز جامع نور القرآن کے سربراہ ہیں، روح رواں ہیں، چیئرمین ہیں، ماشاءاللہ اس ادارے کو چلا رہے ہیں، کہ ماشاءاللہ آج اس عظیم الشان جلسے میں تخصص فقہ یعنی کہ مفتی کورس جو کہ 28 طلباء نے ماشاءاللہ مفتی کورس مکمل کیا ہے اور جس کے سلسلے میں اس تقریب کو سجایا گیا ہے. اور آخر میں ان طلباء کی جو ہے دستار بندی بھی کی جائے گی. اور اس کے علاوہ 105 علماء نے علم میراث کورس کیا ہے الحمدللہ، جو کہ ایک بہت بڑا کام ہے کہ جو کہ اتنا زیادہ کام جو ہے مدارس میں نہیں کیا جاتا. اور ماشاءاللہ نارتھ کراچی میں موجود مرکز جامع نور القرآن میں ماشاءاللہ 28 طلباء نے تخصص فقہ یعنی کہ فقہ کورس مکمل کیا ہے اور 105 طلباء نے علم میراث کورس مکمل کیا ہے. ایک بار پھر مرکز جامع نور القرآن کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بالخصوص عالمی روحانی اسکالر پیر سید محمد علی شاہ صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دیگر ان کی پوری ٹیم کو، انتظامیہ کو. اور آج کا یہ عظیم الشان ہم جو ہے میٹرو ون نیوز سے براہ راست دکھایا بھی جا رہا ہے. تمام ناظرین کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آئیے باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے آج کے عظیم الشان محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہمارے درمیان زینت القرہ، فخر القرہ، شان القرہ محترم جناب حافظ و قاری عاشق حسین صاحب موجود ہیں. تو آئیے اسی خیال کے ساتھ حضرت کو دعوت تلاوت کلام پاک پیش کرنے لگا ہوں کہ قرآن جس پہ اترا اسی نئے نبی ہے، قرآن جس پہ اترا اسی نئے نبی ہے. حکمت کا جو خزینہ اسی نئے نبی ہے، حکمت کا جو خزینہ اسی نئے نبی ہے. انہی اشعار کی روشنی میں درخواست گزار ہوں زینت القرہ، فخر القرہ، شان القرہ حافظ و قاری عاشق حسین صاحب سے کہ وہ آئیں تلاوت کلام پاک سے آج کی عظیم الشان محفل کا باقاعدہ آغاز فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں زینت القرہ، فخر القرہ، شان القرہ حافظ القاری جناب عاشق حسین صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت قاری صاحب کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو مزید عروج، مزید بلندی عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے آج کی ہماری عظیم الشان محفل کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہمارے درمیان اس وقت اسٹیج پر خطیب اعظم پاکستان، ابن خطیب اعظم پاکستان، علامہ ابن علامہ، محقق کے دوران حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی قاری صاحب موجود ہیں. اور تو آئیے بلا تاخیر قبلہ کو نعروں کے ساتھ دعوت خطاب پیش کرنے لگا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم. آئیے ہم سب مل کر محبت سے ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا، یہ محفل کئی عنوانات رکھتی ہے. محترم جناب سید محمد علی شاہ صاحب جس ادارے جامعہ نور القرآن کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اس کا ثمر آج دیکھ رہے ہیں. ہر کسی کو شوق ہوتا ہے وہ جو محنت کرے اس کا ثمر سامنے آئے، فائدہ پہنچے. تو شاہ صاحب کی محنت آج ان کے سامنے ہے. 28 افراد نے ایک خاص سلیبس کورس جس کو انگلش میں کہتے ہیں نصاب، تخصص فی الفقہ، جس کے بعد مفتی یا فتویٰ دینے کی صلاحیت آتی ہے. 28 طلباء نے وہ کورس کیا اور 105 نے علم میراث، وہ میراثی بنے. یعنی آپ کو جو مسئلہ معلوم کرنا ہوتا ہے کس کا کتنا حصہ ہے،
وراثت میں، تو 105 ماہر آج تیار ہیں آپ کے سامنے آپ کو بتانے کے لیے، اور اس کو نصف العلم کہا گیا ہے کہ یہ آدھا علم ہے، آپ لوگ خود نہیں جانتے، آپ کو ضرورت پڑتی ہے، تو شاہ صاحب نے وہ بھی تیار کیے ہیں، اور یہ دوسری مرتبہ ان کی کاوش ہے، اس سے پہلے بھی وہ یہ پیش کر چکے، ہر سال اللہ کرے اس میں اضافہ ہوتا رہے، اور یہ جو قابل تیار ہو رہے ہیں یہ مقبول ہو جائیں، یہ خدمت کر کے دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت کا بھی سامان کریں۔ خوشی کی بات ہے یہاں علماء معززین بیٹھے ہیں، ہم سب شاہ صاحب کو اس پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی یہ خدمت قبول فرمائے اور اس پر ان کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ پاکستان میں اس پاکستان کے روحانی بادشاہ، اصل تاجدار حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کا سالانہ عرس شریف منایا جا رہا ہے۔ 976 برس پہلے 465 ہجری میں 9 محرم کو حضرت سیدنا داتا صاحب کی وفات ہوئی۔ ان کا عرس 40ویں کے حساب سے منایا جاتا ہے، کیونکہ 9 محرم کو وصال ہوا، 10 کو عاشورے کی تقریبات ہوتی ہیں، تو ان کا عرس شریف 40ویں کے حساب سے منایا جاتا ہے۔ لاہور میں اس وقت ان کے مزار شریف پر زائرین کا، عقیدت مندوں کا ایک ہجوم ہے۔ شاہ صاحب نے کراچی والوں کے لیے انتظام کیا کہ ہم یہاں بیٹھ کر ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں تاکہ ہمیں بھی حصہ مل جائے اور ہم بھی عرس شریف منانے والوں کی برکات حاصل کریں۔ اللہ تعالی قبول فرمائے۔ داتا صاحب وہ ہستی ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ ان سے سنی ہوئی بات آپ کو سنا رہا ہوں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ خواہش ظاہر فرماتے تھے کہ داتا صاحب میرے سامنے ظاہر میں ہوتے تو میں ان کا مرید بنتا۔ وہ ہستی ہیں داتا صاحب جن کے مزار شریف پر حضرت خواجہ خواجگاں معین بے کساں والی ہندوستان حضرت سیدنا معین الدین حسن چشتی سجزی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 روز وہاں بیٹھ کر، جس کو چلا کرنا کہتے ہیں، آپ وہاں بیٹھے، اور جب آپ کے وہ 40 دن کا سلسلہ پورا ہوا تو آپ کی زبان سے وہ شعر نکلا جو آج اولیاء کا وظیفہ بنا ہوا ہے۔ فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ گنج خزانے کو کہتے ہیں کہ داتا صاحب اللہ کا خزانہ بخشنے والے ہیں۔ فیض کامل کہ ان کی بارگاہ میں آنے والوں کو فیض ملتا ہے، پورا فیض ملتا ہے، اور وہ اللہ تعالی کے نور کے مظہر ہیں۔ کچوں کے لیے کامل پیر ہیں، کامل پیروں کے رہنما ہیں۔ تو اندازہ کیا جائے، یہاں صرف 2 باتیں عرض کر دوں تاکہ ذہنوں میں کوئی شبہ ہو تو دور ہو جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ داتا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، کسی اور کو داتا نہیں کہنا چاہیے۔ بعض لفظ، لازمی بات ہے داتا عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، تو یہ لفظ ہے فارسی کا
یا آپ اردو میں اس کو بولتے ہیں تو اس کے ظاہری معنی ہوتے ہیں دینے والا، ظاہری طور پر۔ تو میں اور آپ بھی ایک دوسرے کو، کسی کو دعا دیتے ہیں، کسی کو پیسے دیتے ہیں، کسی کو کوئی سامان دیتے ہیں تو دینے والے کو داتا کہتے ہیں۔ اب بتائیے اس کے لیے کوئی اور لفظ کیا کہیں گے؟ اگر انگلش میں جائیں گے تو گیور کہیں گے۔ تو پھر ایک لفظ کو جب حقیقی معنوں میں، کیونکہ حقیقی طور پر داتا اللہ تعالی ہے، اور جیسا اللہ کے لیے مانتے ہیں ہم کسی اور کے لیے مانتے نہیں، تو پھر جب حقیقی معنی مراد نہیں لیے تو پھر شرک کا کوئی خیال نہیں کیا جا سکتا، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق ہے، اور اللہ تعالی نے بندوں کو بھی فرمایا ہے، بندوں کو بھی دینے والا فرمایا۔ مردوں کو کہا وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، عورتوں کو ان کا اجر دو، مہر دو، تو دینے والا کون کہلائے گا؟ تو بظاہر لفظ ایک ہے، مگر جب تک حقیقی معنی جو اللہ کے لیے ہیں وہ مراد نہ لیے جائیں تو شرک کا خیال نہیں ہوتا۔ داتا کو رب نے داتا بنایا ہے، وہ خود سے داتا نہیں ہے۔ اللہ تعالی کا ہر کمال ذاتی ہے، حقیقی ہے، لا متناہی ہے، اس میں ختم ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جیسا اللہ تعالی کے لیے مانتے ہیں ہم کسی اور کے لیے ویسا مانتے نہیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ تعالی عطا کرنے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں۔ تو پتہ چل گیا کہ عطا اللہ کی ہے۔ چنانچہ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 14ویں صدی میں میرے آپ کے ایمان کی حفاظت کی، وہ خدمات انجام دی کہ پوری دنیا علم پر ان کا احسان، نئی بر عظیم کے مسلمان بھی ان کا احسان مانتے ہیں۔ وہ اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں، ان کا بڑا مشہور شعر سن لیجئے۔ وہ فرماتے ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم، عطا کرنے والا کون؟ اللہ تعالی۔ قاسم بانٹنے والے کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، اور اس کی بخشش ان کا صدقہ، ان کی بخشش ان کا صدقہ، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے۔ تو جان لیجئے بندے کا دینا خود سے نہیں، بندہ اللہ کی عطا سے دیتا ہے۔ رب تعالی حقیقی کمال والا ہے، بندے کے پاس کمال ہے تو رب تعالی کا دیا ہوا ہے۔ تو ہم اس لحاظ سے ان کو داتا کہتے ہیں۔ اور اللہ نے ولی کیوں بنائے؟ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے،
وہ بے پرواہ ہے، وہ غنی ہے، تو اس نے پھر ولی بنائے کیوں؟ میرے رب نے کوئی شے بیکار نہیں بنائی، بے فائدہ نہیں بنائی، کیا حکمت ہے وہی جانتا ہے۔ تو میرا سوال ہے کہ رب نے ولی بنائے کیوں ہیں؟ ولی کہتے ہی مددگار کو ہیں، ولی کہتے ہی دوست کو ہیں، ولی کہتے ہی پیارے کو ہیں۔ جو پیارا ہو وہی دوست ہوتا ہے، دوست ہی مددگار ہوتا ہے۔ تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ یہ وہ ہیں جو ہمیں اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ کے قریب کرتے ہیں، ہمیں اللہ کی پہچان کراتے ہیں، ہمیں اللہ کے راستے پر چلاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے محسن ہیں۔ اور حضرت سیدنا داتا گنج بخش ان ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے اس پورے علاقے میں دین اسلام کو پھیلایا۔ یہ کفرستان تھا، اس کو اسلامیات سے وابستہ کرنے والا کون؟ مسلمان بنانے والے کون؟ یہی اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت داتا صاحب ہیں، حضرت خواجہ صاحب ہیں، حضرت بابا صاحب ہیں۔ ان کی محنتیں ہیں کہ آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں ان کا احسان ماننا چاہیے۔ اور پھر ایک بات کرتا ہوں، جو لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ذرا توجہ کریں۔ ہمارے ہاں دنیا میں 200 سے زیادہ ملک ہیں، کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی گورنر ہے، مختلف عہدے ہیں۔ جب اس کے عہدے کی مدت پوری ہوتی ہے یا اسے ہٹا دیا جاتا ہے یا وہ خود ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کو سابق کہتے ہیں، سابق صدر۔ سابق کے معنی پہلے، یہ پہلے تھا اب صدر نہیں ہے، پہلے گورنر تھا اب گورنر نہیں۔ ایکس منسٹر کہتے ہیں انگلش میں کہ پہلے وزیر تھا اب وزیر نہیں۔ مگر دنیا روحانیت کو دیکھو، پوری دنیا گھوم کے دیکھ لو، مجھے بتاؤ کیا آج تک کسی نے غوث پاک کو سابق غوث کہا؟ داتا صاحب کو سابق داتا کہا؟ خواجہ صاحب کو سابق خواجہ کہا؟ نہیں، وہ کل بھی غوث اعظم تھے، آج بھی غوث اعظم ہیں۔ وہ کل بھی داتا تھے، آج بھی داتا ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا انعام ہے۔ اور ولایت وہ نہیں ہے جو چھن جائے، اللہ کی طرف سے جو عطا ہوتی ہے وہ رہتی ہے۔ اور تذکرۃ الرشید میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اولیاء کی شان، اولیاء کی کرامات ان کی وفات کے بعد اپنے حال پر باقی رہتے ہیں، بلکہ اس میں ترقی ہوتی ہے۔ روح کے پنجرے میں، روح جب پنجرے میں ہے تو کتنے کمال ہیں، جسم کے پنجرے سے آزاد ہو کر اس کے کمال ختم نہیں ہوتے بلکہ اور زیادہ ہو جاتے۔ 976 برس ہو گئے میرے داتا کو، دنیا صبح بھی جا رہی ہے، شام بھی جا رہی ہے۔ نئی سفر نامہ لاہور و لکھنؤ کتاب کا نام ہے، بازار میں ملتی ہے، اردو زبان میں ہے۔ جناب اشرف علی تھانوی، اس میں خود ان کا جو سفر نامہ لکھا گیا، مئی کا مہینہ تھا، 1935 سال تھا، تھانوی صاحب داتا صاحب تشریف لائے۔ میرے داتا وہ ہیں، وہ بادشاہوں کے پاس نہیں گئے، بادشاہ آج بھی ان کو سلام کرنے آتے ہیں، کیونکہ یہ حقیقی بادشاہ ہے، روحانی بادشاہ ہے۔ تھانوی صاحب نے 3 باتیں لکھی، ذرا آپ سن لیجئے، ان کی زبان سے اس لیے سنا رہا ہوں کہ تاکہ پتہ چل جائے میرے داتا کی کرامتیں کیسی کیسی ہیں۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں، میں نے 3 باتیں دیکھی۔ پہلی بات کیا دیکھی؟ کہ بہت بڑے شخص ہیں، بڑا روب ہے۔ اب ان کو نظر آیا یا نہیں آیا، لیکن حقیقت معلوم ہو گئی کہ داتا صاحب کی شان 1935 میں بھی، 900 سال کے بعد بھی اسی طرح نمایاں ہے۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں، میں نے ان کی بارگاہ میں فرشتوں کو ہاتھ باندھے کھڑے دیکھا ہے۔
میں کتاب کا حوالہ پیش کر چکا ہوں. آپ بیتی میں بھی یہ بات جناب زکریا صاحب نے لکھی ہے, میرے پاس کتابیں موجود, آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہاتھ باندھے فرشتے ان کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. اندازہ کرو داتا صاحب کی شان. اور تیسری بات کیا لکھی کہ وفات کے بعد بھی سلطنت کر رہے ہیں. تو داتا صاحب کل بھی داتا تھے, آج بھی داتا ہیں, ان کا فیضان اسی طرح جاری ہے. آج بھی دنیا آ رہی ہے اور فیض پا رہی ہے. ان طلباء کے حوالے سے ٹائم بہت تھوڑا ہے اور معززین نے, علماء نے آنا ہے, خطاب کرنا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, آپ لوگوں کے لیے بڑا دلچسپ بھی ہوگا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ دین کے عالم کی شان کیا ہوتی ہے. پھر ہم اندازہ کریں, عام علماء ہیں, پھر خاص ہیں, پھر اخص ہیں, نبی پاک کے فیض یافتہ صحابہ کی کیا شان ہوگی, اور پھر شہر علم کے دروازہ مولائے کائنات کی کیا شان ہوگی, پھر امام اعظم غوث اعظم داتا صاحب. آپ اندازہ کریں گے. آئیے آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں, جنہوں نے سنا ہوا ہے وہ ذہنوں میں تازہ کر لیں, جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں. بڑا پیارا واقعہ. مدینہ منورہ سے ایک شخص سفر پر جاتا ہے. اپنی بیوی کے پاس وہ سونے کی ایک اینٹ, جس کو آج کی زبان میں آپ یہ کہہ لیں کہ بہت بڑا پتھر ہے یا سٹون, جو خاصا بڑا, کئی یعنی اس میں آپ وزن سمجھ لیں اچھا خاصا, کئی سیر یا کئی کلو گرام وزن بیوی کو دیتا ہے. یہ رکھو, میں سفر پہ جا رہا ہوں. اس زمانے میں سفر اونٹ گھوڑوں پر یا پیدل ہوتا تھا, جنگلوں میں سے گزرنا ہوتا تھا. راستے میں قذاق ڈاکو ہوتے تھے, لوٹ لیتے تھے. تکلیف میں کو بعد سے لوگ وفات پا جاتے تھے. اس نے کہا تمہارے پاس امانت ہے, اگر میں واپس آ گیا تو ٹھیک, ورنہ تم اس سے خرچ کر کے اپنی زندگی گزار لینا. تمہارے پیٹ میں میرا بچہ ہے, لڑکا ہوا تو میری خواہش ہے کہ اس کو دین کا عالم بنانا. کیا بنانا کہیے؟ دین کا عالم بنانا. عالم کہتے ہیں جاننے والے کو. ایک الف سے عالم ہوتا ہے, ایک عین سے عالم ہوتا ہے. الف سے عالم کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دینے والا. یہ عین سے عالم جاننے والا, جس کی جمع آپ علماء کرتے ہیں. اگر لڑکی ہوئی تو اس کو بھی دین سکھانا. میں واپس نہ آیا تو وہ جوان ہو گئی, اس کی مناسب جگہ شادی کر دینا. یہ سونا اتنا ہے کہ تمہیں بہت ہوگا تمہارے لیے, جس کو ہم اپنی زبان میں کافی کہتے ہیں کہ کافی ہوگا. عورت نے وعدہ کر لیا. شوہر رخصت ہو گیا, سفر پر روانہ ہو گیا. بہت لمبا سفر کر کے جہاں گیا وہاں اس پر کوئی الزام لگ گیا. وہ الزام سچا نہیں تھا, لیکن اس کو قید کر دیا گیا. اس زمانے میں یہ ٹیلی فون نہیں تھے, ٹیلی گرام نہیں تھے, یہ سہولتیں نہیں تھی. پیچھے کوئی اطلاع نہیں آئی. وقت گزرتا گیا, وہ شخص واپس نہیں آیا. مدتوں کے بعد اس کو رہائی ملی. بعضوں نے 18 برس لکھا ہے, بعضوں نے زیادہ بھی لکھا ہے. اس کو رہائی ملی. رہائی کے بعد سفر کرتا ہوا مدینہ منورہ آیا. جس دن مدینہ منورہ پہنچا جمعہ کا دن تھا. صبح کے ٹائم وہ مدینہ میں داخل ہوا. اس نے طرح طرح کے ذہن میں خیال تھے. پتہ نہیں میری بیوی نے میرا انتظار کیا یا نہیں, کہیں دوسری شادی نہ کر لی ہو. بچہ ہوا تو کیا لڑکا یا لڑکی زندہ رہا یا نہیں. طرح طرح کے خیال تھے. اس نے کہا میں پہلے گھر نہیں جاؤں گا, پہلے روضہ رسول پر جاؤں گا.
وہ مسجد نبوی شریف آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف پر ادب سے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کیا۔ لوگ مسجد میں آ رہے تھے، آج کل کے زمانے کے حساب سے نہیں کہ عربی خطبہ شروع ہو تو ہی مسجد میں جائیں تاکہ پتہ نہ چلے مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے۔ اردو تقریر سنیں گے تو مولانا صاحب ڈرائیں گے، ہمیں ڈر لگے گا، لوگ سنتے ہی نہیں ہیں۔ اور حالانکہ حدیث شریف ہے جو جمعہ کے لیے جتنی جلدی مسجد آتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملتا ہے، اور ہمارے ہاں جمعہ کی اہمیت نہیں ہے، حالانکہ یہ مساکین کا حج ہے، ان کو جمعہ پر اتنا ثواب ملتا ہے جتنا حاجیوں کو حج پر ثواب ملتا ہے۔ اور جمعہ کی تیاری پر آپ نے آج جمعہ پڑھا، اگلے جمعے کا انتظار کریں، کپڑے الگ کر لیے، تیاری میں انتظار میں، پورے ہفتے کا آپ کو ثواب ملے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو جمعہ کے لیے ہمیں بہت شوق ظاہر کرنا چاہیے۔ اس نے کہا میں پہلے جمعہ پڑھ لوں، اس کے بعد پھر گھر جاؤں گا۔ وہیں صفوں میں بیٹھ گیا، صفیں بنتی چلی گئی، بھرتی چلی گئی مسجد۔ ایک نوجوان بڑا خوبصورت آیا، لوگوں نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا، کوئی اس کے ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی اس کے پاؤں چوم رہا تھا۔ وہ منبر پر رونق افروز ہوا، خطاب کر رہا تھا، یہ بڑے شوق سے اس کو سن رہا تھا۔ کاش اس کی جگہ میرا بیٹا ہوتا، وہ بھی ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتا، دین کی باتیں کرتا، یوں لگ رہا تھا منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ پھر اسی نے نماز پڑھائی، سب نے نماز پڑھائی، سب نے اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس کے بعد لوگ پھر اس سے مصافحہ کرنے لگے، کوئی چوم رہا تھا، کوئی ہاتھ ملا رہا تھا، یہ بھی آگے بڑا، پیشانی بھی چومی، ہاتھ بھی چومے۔ اب مسجد سے نکلا، پھر وہی خیال، پتہ نہیں مجھے کیا دیکھنے اور سننے کو ملے۔ اپنے انہی خیالوں میں اس گلی میں داخل ہوا جس گلی میں اس کا مکان تھا، تو دیکھا دروازے پر بیوی بیٹھی ہوئی تھی، دونوں کی نظریں ملیں۔ اس نے شوہر کو پہچان لیا، شوہر نے بیوی کو پہچان لیا، دونوں ایک دوسرے کی طرف لپکے۔ اس نے کہا باقی باتیں بعد میں ہوں گی، مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ اللہ نے مجھے بیٹا دیا یا بیٹی، کہاں ہے وہ اور کیا ہوا؟ اس خاتون نے کہا پہلے یہ تو بتا تجھ پر بیتی کیا، اتنا عرصہ کہاں رہا، آج اچانک کیسے؟ اس نے کہا میں بعد میں ساری بات بتاؤں گا، مجھے سب سے پہلے بتاؤ میرے ہاں کیا اولاد ہوئی اور اس کا کیا ہوا؟ خاتون نے پوچھا تم مدینہ کب آئے ہو؟ اس نے کہا آج ہی صبح آیا ہوں۔ کہ صبح سے کہاں تھے؟ کہ میں روضہ رسول پر حاضری دے رہا تھا، مسجد میں ہی رہا، جمعہ پڑھ کے آیا ہوں۔ وہاں ایک نوجوان تھا جس نے خطاب کیا، کیا پیارا خطاب تھا، لوگ اس کو بڑی شان سے اور بڑے اعزاز کے ساتھ مل رہے تھے، امام مدینہ کہہ کے پکار رہے تھے۔ میں نے بھی اس کو سنا اور بڑا پیارا خطاب تھا، اسی نے نماز پڑھائی، لوگ اس کے ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے۔ خاتون نے کہا وہ کوئی اور نہیں، وہ تیرا ہی بیٹا تھا، میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، میں نے اس کو دین کا علم پڑھایا، آج تو نے دیکھ لیا کہ تیرے بیٹے کو لوگ امام مدینہ کہہ کے پکار رہے تھے، میں نے تیری امانت کو ضائع نہیں کیا۔ وہ خوش ہو گیا کہ اس کے بیٹے کو امام مدینہ کہا جا رہا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مجھے یہ بتاؤ، میں کالج کا مخالف نہیں ہوں، یونیورسٹی کا مخالف نہیں ہوں، میں نے ان تمام اداروں سے خود بھی پڑھا ہے، مگر نام کن کے زندہ ہیں جنہوں نے نبی کی اور نبی کے دین کی خدمت کی ہے۔ ابھی آپ کے وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں گئے تھے،
22 سال میں ان کی پہلی تقریر پر ساری دنیا نے واہ واہ کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے اس تقریر میں میرے نبی کی عزت کی بات کی تھی۔ تو جو نبی کی عزت کی بات کرتا ہے عزت پاتا ہے، کوئی صرف بات کرتا ہے، کوئی اپنی زندگی لگا دیتا ہے۔ یہ جس ہستی کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس کا نام محدثین نے ربیعۃ الرائے بتایا ہے، بعضوں نے ابو زرع بھی لکھا ہے۔ یہ شان تھی ان کی جو دین پڑھتے تھے۔ یہ نوجوان جو آج جن کو 2.5-3 گز کی دستار باندھ دی گئی، یہ محض کپڑا نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ ایک اعزاز ہے۔ ان کو ہر لمحے یہ احساس دلائے گا کہ میں نے نبی کا دین سیکھا ہے، میں نے آگے لوگوں کو سکھانا ہے، میرا کردار کیسا ہونا چاہیے، میری گفتار کیسی ہونی چاہیے۔ یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے۔ یاد رکھنا یہ دین کے علماء کتنی شان رکھتے ہیں۔ صرف ایک حدیث شریف سن لیں، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ عبادت گزار جو دن میں روزہ رکھے، ساری رات جاگے، نوافل پڑھے، اس کو عابد کہتے ہیں، عبادت گزار کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بڑا نیک ہے، بہت عبادت گزار، مگر جو دین کا علم حاصل کرے، عقیدے کا صحیح ہو اور صحیح دین پہنچاتا ہو، اس میں اپنی مرضی نہ چلاتا ہو، قرآن کی تفسیر کی بجائے اپنی تفسیر نہ کرتا ہو، معنی ترجمہ غلط نہ کرتا ہو، عقیدے کا بھی اور یقین کا صحیح ہو، تو ایسے عالم کی شان حضور فرماتے ہیں عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے میری شان تمہارے ادنا پر ہے۔ تمہارے ادنا سے جیسے میں اعلیٰ ہوں، اسی طرح عبادت گزار سے عالم اعلیٰ ہے۔ اور اس کو کتنا ثواب ملتا ہے۔ ابو داؤد میں حدیث پاک موجود، سمندر کی مچھلیاں اور درختوں پہ چلنے یا زمین پہ رینگنے والی چیونٹیاں بھی علماء کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ کیوں؟ وہ میرے نبی کا دین سیکھتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے کون بہتر ہے جو خود قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ اور یہ علماء کے قلم کی سیاہی جس کو انک کہتے ہیں، روشنائی جس سے لکھتے ہیں، پہلے ڈبوں کے لکھتے تھے، آج کل بال پوائنٹ یا فائبر پین وغیرہ بن گئے۔ علماء کے قلم کی سیاہی کل قیامت کے دن یوزن یوم القیامت بدم الشہداء، شہیدوں کے خون کے ساتھ اس کو وزن کیا جائے گا۔ اتنی شان ہے۔ کیا ہم علماء کی قدر کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں شاید اب یہ رجحان نہیں رہا۔ یاد رکھنا جس معاشرے سے علماء اٹھ جائیں گے اس سے برکت اٹھ جائے گی، وہاں سے ایمان اور اس کی برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث، کیونکہ نبیوں کی وراثت درہم و دینار مال نہیں ہے، علم ہے۔ اور یہ علم انسان کو کتنا درجہ، میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ نے رفعت، بلندی، اونچائی کن کو دی ہے؟ ایمان والوں کو، جو تم میں سے ایمان والے ہیں۔ پتہ چلا جسے اونچا ہونا ہے وہ ایمان والا ہو جائے۔ باقی وقتی طور پر دنیا میں شہرت ملتی ہے، ناموری ملتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، مگر جو دین کے حوالے سے ناموری ملتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ مجھے بتاؤ، جب داتا صاحب لاہور میں تشریف لائے تھے، اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ شاہ صاحب سے 1000 روپیہ دلوا دوں، اس کو دے دیں گے نا؟ کوئی نام بتائے اس وقت بادشاہ کا نام کیا جو لاہور پہ؟ اکا دکا شاید کسی کو معلوم ہوگا۔
اور اگر معلوم ہو بھی جائے تو کوئی ثواب نہیں، مگر اس بادشاہ کو جاننے والا کوئی نہیں، میرے داتا کو دنیا جانتی ہے۔ فرق دیکھیں، امام اعظم کا نام آج تک ہے، غوث اعظم کا نام آج تک ہے، خواجہ صاحب کا نام آج تک، کیوں؟ یہ نبی کے دین کی خدمت کرتے ہیں، یہ لوگ اپنی زندگی دین کے لیے وقف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شان عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت، اور آخرت میں کتنی عزت ملے گی ذرا وہ بھی سنا دوں آپ کو کہ آپ کو شوق ہو۔ آج ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، بیرسٹر یا آئی ٹی ماسٹر بنانا چاہتے ہیں، ضرور بنائیں، منع نہیں ہے، مگر پہلے اس کو دین بھی سکھائیں، وہ دین بھی جانتا ہو، فرائض واجبات کا علم ہو۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، خود بھی نہیں سیکھتے، ان کو بھی نہیں سیکھتے، اور پوچھنا پڑتا ہے مولویوں سے، اور پھر مولویوں کو برا بھی کہتے ہیں۔ ایک لوگ کہتے ہیں بچے کو مولوی بناؤں گا تو کھائے گا کیا، دوسری طرف کہتے ہیں مولوی کھاتے بہت۔ کوئی ایک زبان بولو، ایک طرف تو کہتے ہو کھائے گا کیا، دوسری طرف کہتے ہو کھاتے بہت ہیں۔ دنیا دار پرہیزی کھانا کھاتا ہے، الحمدللہ یہ دین کی خدمت کرنے والے اللہ ان کو حلوے کھلاتا ہیں، ان کو مرغن کھانے ملتے ہیں، غذائیں ملتی ہیں، اور پھر ان کو جو ثواب، کیونکہ اگر اللہ کے لیے کر رہے، اگر مقصد شہرت کمانا ہے، دنیا داری ہے، تو وہ یہاں مل جائے گی، آخرت میں اجر نہیں ملے گا۔ تو جو دین اللہ کے لیے سیکھتا ہے اور لوگوں کی خدمت کرتا ہے اللہ کے لیے، اس کا ثواب کتنا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا۔ یہ علماء، اولیاء، ایک بات یاد رکھنا، کچھ لوگ کہتے ہیں علماء اور ہوتے ہیں، اولیاء اور ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی مولوی کی شریعت اور ہے، صوفی کی طریقت اور ہے۔ یہ آپ کو جھانسا دینے والی باتیں ہیں۔ یاد رکھنا، کوئی جاہل ولی نہیں ہوتا، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ قرآن حدیث کا فیصلہ ہے۔ کوئی جاہل ہرگز ولی، اونچی کہیے، نہیں ہوتا، بے علم نہ تما خدا را شناخت، جو بے علم ہے وہ اللہ کی پہچان نہیں کر سکتا، دوسروں کو کیا کرائے گا۔ تو علماء اور اولیاء شعبے ہیں، ایک درسگاہ ہے، ایک خانقاہ ہے، ایک جگہ لفظ پڑھتے ہو، تھیوری پڑھتے ہو، دوسری جگہ اس کا پریکٹیکل کرتے ہو۔ تو یہ علماء اولیاء کے مرید اور اولیاء علماء کے شاگرد شعبے ہیں۔ کسی کی غوث پاک بھی ولی ہے، امام اعظم بھی ولی ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک ولی ہے دوسرا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو جو شریعت پر پابند نہیں ہے اس کا طریقت سے کوئی تعلق، ہوا میں اڑ کے دکھا دے، پانی پہ چل کے دکھا دے، دل کی بات بتا دے، اگر وہ شریعت و سنت کا پابند نہیں تو وہ ولی نہیں۔ کرامات اولیاء سے ظاہر ہوتی ہے، مگر ان کا حق پر ثابت قدم رہنا۔ صبح دنیا سیدنا امام حسین کا چہلم منائے گی، کربلا والوں کا۔ امام پاک کربلا میں چاہتے تو ہوائیں آندھی کی طرح چلتی، یزیدی لشکر کو اڑا کے لے جاتی، وہ ٹھوکر مارتے، چشمے جاری ہو جاتے، مگر الاستقامت علی الحق خیر من الف کرامہ، حق پر ثابت قدم رہنا یہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ انہوں نے حق پر ثابت قدمی دکھائی، دنیا کو پیغام دے دیا، میں نبی کا شہزادہ ہوں اور حق والا ہوں، اور حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے جان دینا یہ شکست نہیں ہے، یہ وہ فتح ہے جو اللہ والوں کا حصہ ہے، یہ ہر کسی کا حصہ نہیں۔ آج ہمیں شوق نہیں ہے دین کا،
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں دین صرف نماز روزے عبادت تک نہیں، دین ہماری زندگی کے ہر شعبے میں، ہر گوشے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو سراپا تسلیم و رضا ہو۔ ہم اعتراض کرنے والے لوگ نہیں بلکہ اعتراف کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے۔ اگر ہم سچے مسلمان بن جائیں پھر کشمیریوں کو تکلیف نہیں ہوگی، پھر کوئی کسی مسلمان کو آنکھ نہیں دکھا سکے گا۔ آج ہمارے کشمیری بھائی جس تکلیف میں ہیں تو کیوں کہ ہم لوگوں کا کردار مسلمانوں والا نہیں رہا۔ ہمارے 56 سے زیادہ اسلامی ملک، ان میں وہ بات نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ آؤ ہم سب عہد کریں، جس طرح حضرت سیدنا داتا گنج بخش سکھا گئے، جس طرح اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سکھا گئے کہ ہم دین پر ثابت قدم رہیں گے۔ دنیا برتنے کا نام ہے، دنیا سے پیار کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان پیار کرتا ہے تو اللہ سے کرتا ہے، اللہ کے پیاروں سے کرتا ہے۔ ہمیں عشق ہو تو نبی سے ہو، ان کی سنتوں سے ہو، ان کی اداؤں سے ہو۔ ہمارے لباس، ہماری وضع خطا، وضع کہتے ہیں آپ کے ظاہر کو، جو آپ کا حال کہیں سے گزرے دیکھنے والا کہے نبی کا غلام جا رہا ہے، اور ہماری یہ پہچان ہو جائے گی تو بتائیں ہم کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، ذرا 1 منٹ کے لیے سنیے، کڑوی بات ہے۔ مرنا ہے یا نہیں؟ اگر آپ نہیں بھی کہیں گے تو مرنا تو پڑے گا، وقت آئے گا، موت آئے گی، مرنا ہے۔ قبر میں آپ کے پیسے آپ کے ساتھ جائیں گے؟ پوچھ رہا ہوں۔ یہ موبائل فون جس سے آپ ایک لمحہ دوری برداشت نہیں کرتے، یہ قبر میں ساتھ جائے گا؟ وائی فائی ہوگی وہاں پہ؟ پوچھ رہا ہوں۔ کپڑے الماریوں میں، پیسے تجوریوں میں، گاڑی گیراج میں، آپ کا بینک بیلنس بینک میں، کیا جائے گا ساتھ؟ کفن۔ وہ بھی پتہ نہیں آپ خود خریدیں گے یا کسی خیراتی ادارے سے آئے گا، کچھ بھی نہیں ساتھ جائے گا۔ مٹی کے نیچے لوگ آپ کو دبا کر واپس آ کے بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے، ان کو اپنی ہوگی۔ جنازے میں بھی کچھ آتے ہیں کچھ نہیں آتے۔ بتاؤ جس دنیا کے لیے آپ لگے ہوئے ہو وہ دنیا آپ کے ساتھ جائے گی؟ نہیں۔ ساتھ کیا جائے گا؟ ایمان جائے گا، اچھے اعمال جائیں گے، اللہ والوں کی محبت جائے گی۔ یہ آپ نیند قربان کر کے بیٹھے ہوئے ہو یہاں پر، اللہ اور اس کے پیاروں کا ذکر سننے کے لیے، یہ لمحے آپ کے کام آئیں گے، یہ قبر میں بھی چراغاں کریں گے انشاءاللہ۔ مگر ہماری سوچ بدلی جا رہی ہے۔ پوری دنیا کی کوشش ہے مسلمانوں کے دل سے ان کے نبی کی محبت نکالو، مسلمانوں سے دین کی غیرت نکالو۔ وہ ہمیں بے حیائی پہ لگا رہے ہیں، پوری رات کے پیکج دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ پاکستان پر اتنی مہربانی کیوں کہ لوگوں سے یہاں دین کا جذبہ نکالو۔ ایسے میں یہ لوگ جو محنت کر کے عالم بنا رہے ہیں، آپ کے لیے اتنے لوگ تیار کر رہے ہیں، کیوں شاہ صاحب نے الیکشن لڑنا ہے؟ پوچھ رہا ہوں کہ جی میں نے 28 مفتی تیار کر کے دیے، مجھے ووٹ دو۔ میں نے 105 آپ کو میراثی بنا کے دیے جو آپ کو میراث کی باتیں بتائیں گے۔ آپ کو لفظ میراثی شاید برا لگ رہا ہوگا، مانا اس کا یہی ہے، جو عالم ہے جانتے ہیں کہ جی ان کو یہ تیار کر کے دیے تو دنیا کے لیے نہیں، اس لیے کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی اگر بارگاہ میں قبولیت ہو گئی سب کی بخشش ہو جائے گی۔ ہم سب کامیاب، اور جو لوگ اس مدرسے سے یا دینی مدارس جو سچے ہیں ان سے تعاون کرتے ہیں، آپ تو دے کے بھول جاؤ گے پیسے، مگر وہ کل قیامت میں بھی کام آئیں گے۔ تو اپنے دیکھو نا، رزق کس کو کہتے ہیں؟ دی ہوئی چیز کو۔ اولاد دی ہے، 2 بیٹے دیے ہیں، ایک کو کاروبار میں لگاؤ، ایک کو دین کا خادم بناؤ، تاکہ اگلی نسل کو دین کا پیغام پہنچے، صحیح پیغام پہنچے۔ تو ہم
سب کو کوشش کرنی چاہیے. میں چونکہ موضوع پھیلا نہیں سکا، میں اولیاء کی شان آپ کو بتاتا، علم والوں کے درجے بتاتا، علم کس کو کہتے ہیں، وہ خصوصیات